دنیا میں اگر چکن پہ سیٹ ہو گئے نا اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے, فارمی چکن جیسے بن جاؤ. فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکو, پولیس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتی. اور دیسی مرغیاں میں نے پالی نہیں, کبھی آگے دیکھو, رات کو کوئی چھت پہ چڑھی ہوئی ہوگی, کوئی ادھر چڑھی ہوئی ہوگی, کوئی ادھر, جہاں جگہ مل رہی ہوتی ہے. میں صبح جب پنجرا کھولتا ہوں نا, ریس لگانے کے لیے چوزے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, رات بھر دبک کے سوتے ہیں, صبح فجر کے بعد کیا ہوتا ہے, کھڑے ہوئے ہوں گے نا, پنجرا کھولے گا. بالکل یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا, دیسی چوزوں کا, فارمیوں کا نہیں ہوتا یہ. جیسے ہی پنجرا کھولو پھڑکتے ہوئے بھاگتے ہیں ایسے جیسے اسکول سے چھٹی ہو گئی بچوں کی. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, میں نے کہا یار یہ دیسی چیز دیسی ہوتی ہے. میں نے فینسی مرغیاں بھی رکھی, 2 مر چکی ہیں اب تک, تیسرے کا جنازہ ہونے والا ہے. ایک کو کیا ہوا, ایک مرغی کو تھوڑا سا سانس وانس آنا شروع ہوا, یوں یوں گرمی زیادہ لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, حالانکہ مہنگی بھی تھی, فینسی تھی, منہ کھول رہی ہے کبھی بند کر رہی. میں نے کہا بیٹا یہ ہانپ رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئی. پھر ایک اور فینسی مرغی بیمار ہوئی, اس کا بھی انا للہ. دیسی چوزا کو وہی بیماری ہوئی. میں نے کہا اس کو کاٹ دیں, یہ وہ بھی, اب یہ بھی مرے گا. وہی اسی طرح سانس لے رہے, بالکل وہی کنڈیشن. میں نے کہا اب یہ بھی انا للہ. ہم نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا میں نے رکھ دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, مر جا تو اپنی ذمہ داری پہ مر. 2 دن کے بعد پھدکتا پھر رہا ہے. کوئی دوا نہیں کھلائی, کوئی علاج نہیں کیا. میں نے کہا یہ فرق ہے دیسی میں اور فارمی میں. ایسا پھدکتا پھر رہا ہے. 2 دن کے بعد پھر میں پہلے تو پڑا ہوا تھا نا, یوں بالکل ٹیڑھی گردن ہو گئی, الٹا ہو رہا ہے نا. میں نے کھانا پانی رکھ دیا. میں نے کہا تو اتنا سا ہے, کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک چوزا ڈاکٹر کے پاس ریوو میں ڈال کے لے گیا تھا. اتنا سا چوزا تھا, 4 گارڈ بیٹھے ہوئے پیچھے کلاشن کوفے لیے ہوئے, میرے بچے بھی ساتھ میں, اور چوزا اٹھایا کے نا. اب گارڈ تو میرے ساتھ تھے نا, لوگ سمجھ رہے اس چوزے کی حفاظت کے لیے. کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کوئی گھوڑا لے کر آیا یہ لوگ نا. چوزا ہم اٹھا کے لے کر آئے, لنگڑا تھا وہ, پیدائشی لنگڑا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نے 500 روپے لیے, اور جو دوا دی اس کو جب کھلایا تو دوسرا ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی اس کی. 500 کا چوزا نہیں تھا, دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے بکری ہماری, پھر ہم بعد میں بکری لے کر گئے. جانوروں کے ڈاکٹر میں بڑا فراڈ ہے, حالانکہ اچھی بھلی کلینک ہے. یہ ابھی 2-3 ہفتے پرانا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نے بکری کو چیک کیا, بولا نہیں بھئی یہ اس کے نہیں, کنفرم نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. 2 دن بعد 3 بچے دیے بکری نے. یار 3 بچے اس کے پیٹ میں 2 دن بعد نکلنے والے ہیں, تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا اب یہ چوزا دیسی اتنا سا, اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا, 500 روپے لے لے گا, ٹیکا ٹھوک دے گا, پتہ نہیں. تو بھائی تو نے مرنا ہے, اپنی موت مر, انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دن تک آڑا ترشا ہوتا رہا, اس کے بعد سیٹ ہو گیا. ایسا پھدکتا پھر رہا ہے, اچھلتا پھر رہا ہے. تو دیسی چوزوں پہ بیماری آتی ہے, فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں. فینسی پہ تھوڑی سی آئی اور لیٹ گئے. تو ہمارا جو گارڈ ہے نا, وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے, مجھے کہہ رہا تھا سب کو ٹیکے لگا دو ابھی ویکسین کے. میں نے کہا تم بتاؤ, تم گاؤں دیہات کے ہو نا, بٹل کا ہے, بٹل کا ہے یا کہاں کا ہے, بشام بٹا گرام کا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں. کہہ رہے ہمیں تو کوئی ٹیکا نہیں لگا. میں نے کہا پہاڑوں میں کھیلے کودے, مٹی میں بڑے ہو گئے نا فٹ فاٹ, تو ان کو بھی مٹی میں کھیلنے دو. ایسے ہی زندہ رہنا ہے تو رہو اپنی ذمہ داری پہ, اتنی ٹینشن ہم نہیں لیں گے. کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. میں یہ بات کس پہ شروع ہوئی تھی؟ نہیں نفسی چوزوں پہ بات کہاں سے آئی, مرغیوں پہ نہیں یار, یہ کچھ اور. ہاں پرندوں کا گوشت کی بات کر رہا تھا میں اصل میں. ایک تو پرندے کھا رہے ہیں, اوپر سے وہ بھی فارمی کھا رہے ہیں, تو لڑائی وڑائی کا جذبہ سب کیا ہو جائے گا, ختم. گائے کا گوشت اونٹ کھایا کرو, اونٹ. ویسے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے, لڑنے کے لیے ہے کیا کہ لڑیں گے کس سے, یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. بیوی سے لڑو گے کام کمے جا کے, اس لیے مرغی ٹھیک ہے.